ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعصا لهم واضل اعمالهم ذلک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک وازواجک یا سیدی یا خاتم النبیین بعد از حمد و صلاۃ صدر بزم پیکر صدق و صفا عالم باعمل عالم نبیل ہر دل عزیز شخصیت زینت محافل آل سنت برادر مکرم عزت مآب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد افضل رضوی صاحب دام ظلہ برادر مکرم پیکر صدق و صفا عزت مآب الحاج محمد ظفر قادری صاحب خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ بھلوال شریف انتہائی عزت و احترام کے لائق علماء کرام اور قابل عزت قابل قدر جمیع شرکائے محفل میلاد مصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ہم یہاں مسجد حسنین کریمین میں بنی سیری تحصیل کہوٹہ میں منعقد ہونے والی عظیم و شان ایمان افروز محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریک ہیں، اور آج کی اس مبارک روح پرور ایمان افروز کانفرنس میں برادر مکرم خطیب آل سنت ہر دل عزیز عالم دین حضرت علامہ حافظ محمد افضل رضوی صاحب دامہ اقبالہ آپ کے حکم کی تعمیل میں آپ سے مخاطب ہونے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ہمارے درمیان جتنی دیر بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اس کا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ ہوگا، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اپنے عقائد و نظریات کا دفاع کریں گے۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ محمد سے، جو قرآن مجید کی 47 نمبر سورہ ہے اور پارہ نمبر 26 ہے، پارہ نمبر 26 سے سورہ محمد کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 کو تلاوت کیا ہے، اور ان 3 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو بھی بیان کیا ہے جو دین کے غدار ہیں، اور ان کو بھی بیان کیا ہے جو دین کے مخلص اور وفادار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے غداروں کا انجام بھی ان آیات کے اندر بیان کیا ہے، اور وفاداروں کی جزا بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مقدسہ میں بیان فرمائی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، ینصرکم،
اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ قرآن ہے، قرآن۔ یہ نص قطعی آپ کے سامنے رکھی ہے 26 نمبر پارہ سے، اور اللہ تعالی دین کے لیے مدد ایمان والوں سے مانگ رہا ہے۔ جس طرح درود پڑھنے کے لیے ایمان والوں کو حکم ہے، اسی طرح دین کی مدد کرنے کے لیے بھی ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے۔ آپ پورا قرآن دیکھ لیں، اللہ نے جہاں بھی جہاد کی بات کی، قتال فی سبیل اللہ کی بات کی، ناموس رسالت کی بات کی، ختم نبوت کی بات کی، درود و سلام کی بات کی، دین کا معاون اور مددگار اور معین بن جانے کی بات کی، اپنے ذکر کی بات کی، تو اللہ تبارک و تعالی کا مخاطب ایمان والے ہیں۔ اور یہ تخاطب بتا رہا ہے کہ ان کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی چبڑ کی ضرورت نہیں، یہ غیرت مندوں کا کام ہے، اور غیرت مند کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ قرآن میرے سامنے پڑھا ہے۔ ہم صرف ایتوں کے نمبر بتا کے نہیں جاتے، ایتیں پڑھ کے بھی جاتے ہیں۔ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پچھلے دنوں ایک بندہ بہت ساری صورتوں میں سے ایتوں کے نمبر بتا رہا تھا، اور جب میں نے صورتیں کھول کے ایتوں کے نمبر دیکھے تو ماشاءاللہ وہ ایتیں ہی نہیں تھی قرآن میں۔ نمبر تو تب ہوتا نا کہ وہ سورت ہوتی یا وہ آیت ہوتی۔ ہم نمبر بھی بتا رہے ہیں، آیت بھی بتا رہے ہیں، اور آیت ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تنصر اللہ، تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، ینصرکم، اللہ تمہارا مددگار بن جائے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، پھر تمہیں یہود و نصارہ کی غلامی میں ناچنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہارے پیر مضبوط فرما دے گا۔ یہ قرآن ہے۔ یہاں تین حکم ہے، تین۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے دین کے مددگار بنو، اللہ کے دین کی مدد کرو۔ دوسری بات ہے اللہ تمہارا مددگار ہے۔ تیسری بات ہے اللہ تمہارے قدم ٹکا دے گا۔ ایمان والوں کو کہا کہ تم دین کے مددگار بنو، تو اس کے بدلے میں دو چیزیں دی جا رہی ہیں کہ تمہارا مددگار اللہ ہے، اور اس کے بعد جو دین کا مددگار ہو جائے وہ جاگیردار نہ بھی ہو، سرمایہ دار نہ بھی ہو، غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہو، لیکن مددگار دین کا ہو، تو وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ اس کی عزت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ اور یہ زمانے نے دیکھا ہے، اور یہ حقائق زمانے کے سامنے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر سے لے کر پیر مہر علی شاہ صاحب تک، اور پیر مہر علی شاہ سے لے کر ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ تک، اور پیر محمد کرم شاہ سے لے کر امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی تک، جس نے بھی دین کی چوکیداری کی ہے، اللہ نے ساری کائنات کو ان کی چوکیداری پہ لگا دیا ہے۔ سبحان اللہ، اونچا بولے تاکہ میں اگلی بات کروں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اگلی آیت پہ پھر غور کریں اور انجام دیکھیں دین کے ساتھ بے وفائی کرنے والوں کا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا،
فتعصل لہم، ان پر تباہی پڑے، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے اعمال برباد ہوں۔ صبح سرچ کر لینا، گوگل پہ بھی دیکھ لینا، اپنے مطلب کا ترجمہ نکال لینا۔ میں بات ریکارڈ کروا کے گھر جا رہا ہوں واپس، نمبر بتا دیا، سورت بتا دی، آیت بتا دی، پارہ بتا دیا، ترجمہ کر لیا۔ صبح انہی آیتوں کو گوگل پہ لکھ کے اپنے مطلب کا ترجمہ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، جس محقق پہ اعتماد ہے اس سے کروا لینا کہ جو دین کے ساتھ کرے غداری، ذلیل بھی ہوتا ہے، برباد بھی ہوتا ہے، اور جو چند قدم مخلص ہو کے دین کے ساتھ چلے آباد بھی رہتا ہے، عزت دار بھی کہلاتا ہے۔ اگلی آیت پہ غور کریں، ذالک بانہم کرہوا، یا اللہ ان کے اعمال برباد کیوں ہوئے، ان کی اوپر تباہی کیوں پڑی؟ آپ سوسائٹی میں، معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، ماضی بعید میں بھی اور ماضی قریب میں بھی اور زمانہ حال میں بھی ذلیل کون کون ہو رہا ہے، ذلت کس کس کا مقدر ہے؟ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، قابیل سے لے کے آج تک، بلکہ قابیل بعد کی بات ہے، شیطان سے لے کے آج تک ہر اس بندے کو دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ ذلیل بندہ وہ ہوا ہے کائنات میں جو یا نبی سے ٹکرایا ہے یا نبی کی عزت سے ٹکرایا ہے۔ شیطان کی بربادی کا سبب نبی سے ٹکر لینا ہے، قابیل کی ذلت کا سبب نبی سے ٹکر لینا ہے، کنعان کی ذلت کا سبب نبی سے ٹکر لینا ہے، قارون کا زمین میں دھنس جانا نبی سے ٹکر لینا ہے، حامان کا ذلیل ہونا نبی سے ٹکر لینا ہے، فرعون کا پانی میں ڈوب کے مرنا بنیاد نبی سے ٹکر لینا ہے، مچھر کے ذریعے نمرود کو مروانا بنیاد نبی سے ٹکر لینا ہے، ابو جہل جیسے ملعون کو 8 اور 9 سال کے بچوں سے جہنم واصل کروانے کا مقصد نبی سے ٹکر لینا ہے۔ تاریخ پڑھ لے، ابو لہب ملعون کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، بدبودار ہو جانا اور اس کے ہاتھ ٹوٹ جانا بنیاد نبی سے ٹکر لینا ہے۔ عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ اور ان جیسے دیگر کافروں کا ذلیل ہونا بنیاد نبی سے ٹکر لینا ہے۔ عبداللہ بن ابی کا رئیس المنافقین کہلانا، کعب بن اشرف قرظی کو صحابہ کا واصل جہنم کرنا، وہاں سے لے کر یہاں تک آ جائیں، جب بھی جس نے نبی سے جتنی بے وفائی کی اللہ نے اسے اتنا ذلیل کیا، اور جو نبی کی خاطر ایک قدم چلا اللہ اس کی خاطر کئی قدم چلا۔ سبحان اللہ، اونچا بولیں اور اگلی بات میں جناب کے حوالے کروں۔ توجہ، والذین کفروا فتعصل لہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کائنات کا بدترین کفر، کفر کی کئی اقسام ہیں لیکن کائنات کا بدترین کفر نبی کی ذات پر حملہ کرنا ہے۔ اور کائنات کی بہترین نیکی نبی کی عزت پہ پیرا دینا ہے۔ کائنات کا بدترین
بہترین کفر نبی کے سامنے کھڑا ہونا ہے، نبی کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے، اور کائنات کی بہترین نیکی نبی کی عزت پہ پہرا دینا ہے۔ اور میں قسم کھا کر یہ بات کہنے لگا ہوں کہ اگر نبی کے خلاف گرگٹ آگ میں پھونک مارے تو بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، گرگٹ ابراہیم کے لیے جلائی جانے والی آگ میں پھونکے مار رہا تھا، ابراہیم دنیا سے چلے گئے، آگ ابراہیم کا کچھ نہ بگاڑ سکی، گرگٹ آج بھی موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان بخاری کے صفحات میں رقم ہے، جس نے آج بھی گرگٹ کو پہلے وار میں مارا اللہ اسے 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ تو بولے۔ جو دوسرے وار میں گرگٹ کو مارے اللہ اسے 50 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حدیث کی راوی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس وقت گرگٹ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی جانے والی آگ کو پھونکے مار کے بھڑکا رہا تھا، اس وقت شہد کی مکھی اپنے چھوٹے سے منہ میں پانی کے قطرے لا کے آگ بجھا